کہ بٹرفلائی دی جرنی آف اسلام، اسلام کا سفر، بک 3 کی کیا خاص باتیں ہیں، کن چیزوں کو ذہن میں رکھ کے یہ کتاب بنائی گئی ہے، اور پھر اس کو پڑھانے کا طریقہ کیا ہے۔ ایسٹ کا جو اسلام کا سلیبس ہے، اسلام کا سفر، اردو میں اور انگلش میں دی جرنی آف اسلام، یہ اتنا یونیک سسٹم آف ٹیچنگ اسلام ہے کہ اس کا تعارف بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ پتہ چل جائے، اس کا ایک اندازہ ہو جائے کہ اس میں کیا کیا خاص باتیں ہیں، کس نظریے کو یہ بیس بنا کے یہ پورا سلیبس بنایا گیا ہے، تو آپ کو پڑھانے بھی بڑا مزہ آتا ہے اور آپ کے نتائج بھی اچھے رہتے ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے اسلام کا سفر، یہ بیسیکلی قرآن کی 1 2 3 4 5 6 چھوٹی چھوٹی صورتوں کے اوپر بیس کر کے تو یہ سلیبس بنایا گیا ہے۔ یہ اب ہم بات کر رہے ہیں کلاس 3 کی، بچہ تقریباً 9 سال کا ہو چکا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اب جو بچے کا تعلق قرآن سے جوڑنا ہے تو ہم آہستہ آہستہ بچے کو قرآن کی طرف لے کے جائیں۔ اس پورے سلیبس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بچوں کا تعلق ہم اور لوگوں سے اسلام سیکھنے کی بجائے رفتہ رفتہ اس کو اس قابل کر دیں کہ یہ ساری، جب اس کی ایجوکیشن مکمل ہو تو تب تک وہ قرآن کا قاری اور قرآن کو سمجھنے والا، قرآن پہ غور کرنے والا بن جائے۔ یہ سفر ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہمیشہ کسی دوسرے کا محتاج رہے، یعنی جب تک وہ چھوٹا ہے تو وہ اپنی ٹیچر کا محتاج رہے کہ ٹیچر مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، اور جب وہ بڑا ہو جائے تو وہ کسی مولوی صاحب کا، کسی مفتی کا، کسی عالم دین کا محتاج رہے۔ علماء کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، اللہ کے نبی نے علماء کو اپنا وارث قرار دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن سے انسان دور ہو جائے اور ہر چیز کے لیے وہ علماء سے رابطہ کرے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود اس سے مخاطب ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی محسوس کی گئی کہ بچوں کو کلاس میں ہی اسلام کی ایسی کتابیں بنائی جائیں جس سے ان کا تعلق آہستہ آہستہ قرآن سے جڑ جائے۔ نہ صرف یہ کہ وہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں عربی میں، بلکہ ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ قرآن کی صورتیں کس طرح گفتگو کرتی ہیں، ان کا پس منظر کیا ہوتا ہے، اور کس طرح پھر قرآن سے ہی ریلیٹ کر کے اللہ کے نبی کی سنت ہے، کس طرح مختلف اسباب نزول جن کو ہم بولتے ہیں کہ وہ سرکمسٹینسز کیا تھے جس میں ایک سرٹن صورت نازل ہوئی تھی۔ تو بڑا مزہ آتا ہے جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس وقت یہ ماحول تھا، یا یہ بیک گراؤنڈ تھا، یہ پس منظر تھا جس کے اوپر بیس کر کے پھر یہ صورت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیسے ریئیکٹ کیا تھا، یا ان کی لائف میں کیا سچویشن ہوئی تھی جس کے بعد یہ صورت نازل کی گئی، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کرنے کی تلقین کی تھی۔ تو ایک یہ پورا پس منظر جب انسان کے سامنے آتا ہے تو اس کی پھر قرآن پڑھنے میں، قرآن کو سمجھنے میں ایک قدرتی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، اور جوں انسان قرآن کا قاری بنتا چلا جاتا ہے، اس پہ غور کرتا چلا جاتا ہے، تو اس کی شخصیت میں ایک خوبصورت نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ ایک جو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت خوبصورت مولڈ میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے رنگ میں پیدا کیا، تو وہ جو مولڈ ہے بیوٹیفل، وہ جو رنگ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ پھر انسان کے اندر قرآن پڑھنے سے اس کے سامنے واضح ہوتا ہے۔ تو یہ جو بک ہے اس کے اندر 4 بڑی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ قرآن کی خاص صورتیں 1 2 3 4 5 6 صورتوں کا 6 صورتوں کا تفسیر ہے بچوں کے لیول پہ۔ یہ غالباً پہلی ایسی کوئی سلیبس کی کتاب ہوگی پاکستان میں کہ جس کے اندر 6 صورتوں کی تفسیر بچوں کے لیول پہ آ کے کی گئی ہے، بچوں کے لیول پہ آ کے قرآن کی تفسیر کی گئی ہے۔ یہ ایسی نصاب کی پاکستان میں پہلی اور غالباً ابھی تک آخری کتاب ہے۔ تو اس میں ایک تو قرآن اور قرآن کی تفسیر اور اس کا فہم ہے، دوسرا اس میں سیرت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرآن کی صورتوں سے ریلیٹ کر کے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ دیکھیں جی، یا تو دو سچویشنز ہیں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں یہ ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر کے ان کو ہدایت دی کہ دیکھیں اس صورتحال میں جس میں آپ اس وقت ہیں آپ یہ کریں۔ تو یا پھر دوسری صورتحال یہ ہے کہ کسی قوم کو لے کے یا کسی اور واقعے کو لے کے اللہ تعالیٰ نے ان حالات کے پس منظر میں ایک صورت نازل کی کہ دیکھیں ان کے ساتھ یہ ہوا یا انہوں نے یوں کیا۔ تو دوسرا اس میں سیرت ہے، اور پھر ہم نے جو ایک کام اس میں یہ کیا ہے کہ ایک صورت اگر کسی اور قبیلے یا کسی اور دور کے حوالے سے بھی نازل ہوئی تو ہم نے پھر اس کے بعد بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں یا ان کی لائف میں اس صورت سے ریلیٹڈ کیا باتیں تھیں۔ یعنی جیسے حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن تھے، ایک چلتا پھرتا قرآن تھے، تو اگر اس صورت کا عملی آپ نے عمل دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیسے کر کے دکھایا، کیا انہوں نے چیزیں کی تھی جس سے نظر آتا ہے کہ یہ صورت ان کی لائف میں لاگو ہوتی ہے۔ یہ بچوں کو اگر سمجھ میں آ جائے تو ان کو پھر قرآن میں اور سیرت میں ایک تعلق جو ہے ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ تیسری چیز جو اس میں بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر تقریباً 65-70% ورڈ ایسے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی اس میں ہم تے اور ہا کا فرق پڑتا ہے، یعنی ہم قوت کہتے ہیں اور عربی میں قوہ ہے، تو یہ ہا اور تا کے فرق سے بہت سارے الفاظ ہماری اردو زبان میں بھی یوز ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اردو زبان کی ماں جو ہے، جو اس کا اوریجن ہے، اس میں سے ایک زبان جو ہے وہ عربی بھی ہے۔ تو ہم نے اس کتاب میں کوشش کی ہے کہ عربی زبان کے بہت سارے لفظ جو ہیں وہ بچے سمجھنا شروع کر دیں، ان کو عربی زبان میں وہ الفاظ جو ہیں وہ سمجھنے آ جائیں، تاکہ پھر وہ جب قرآن پڑھیں، جب وہ قرآن کے اچھے قاری بنیں تو ایسا نہ ہو کہ ہر وقت انہیں ترجمے کی ضرورت پڑے، بلکہ وہ قرآن عربی میں بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ دیکھیں اس وقت ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارے بچے جو گلوب کی اس وقت زبان ہے انگلش، وہ سمجھنے کے قابل ہوں، ان کو الفاظ کے معنی آتے ہوں۔ So when they read something they know what is said in this sentence، انگلش میں جو کہا جا رہا ہے وہ اس کو انگلش اردو میں سمجھتے ہوں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ اس سلیبس میں بچوں کو اس قدر الفاظ، عربی کے الفاظ کے معنی دے دیے جائیں کہ وہ جو اسلام کی زبان ہے عربی، اس کو وہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں، اس سے وہ ترجمے کے بغیر اس کا مطلب نکال سکیں، اور اس سارے کی بیس کے اوپر بچوں کے اندر عقیدہ ڈیولپ ہوتا ہے، بچوں کو اسلامی بلیفز جو ہیں اس کا فہم پیدا ہوتا ہے، اسلامی پریکٹسز جو ان بلیف میں سے نکلتی ہیں ان پریکٹسز کی عادت ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے اس پورے نظام میں سے، اس پورے سسٹم میں سے۔ آئیے اب ہم ایک ایک کر کے چیپٹرز کا جائزہ لیتے ہیں۔ جو پہلی صورت اس میں کور کی گئی ہے نا، وہ دو صورتیں ہیں، ایک ہے سورہ قریش اور اس کے بعد سورہ کوثر۔ سورہ قریش جو ہے تو اس کا پس منظر بیان کیا گیا ہے کہ سورہ قریش کیوں نازل ہوئی تھی، اور اس میں سب سے پہلا جو چیپٹر ہے وہ رچ ٹریڈرز کے نام سے ہے کہ کس طرح قریش جو تھے، ایک دفعہ ایک علاقہ تھا اور وہ تھا مکہ، اور وہاں پہ بڑے امیر ٹریڈرز رہتے تھے جو سفر کرتے تھے، گرمیوں میں وہ شام جاتے تھے، سردیوں میں وہ یمن میں جاتے تھے۔ تو وہ کیوں ایسا کرتے تھے، اس سے ان کو کیا سہولتیں تھیں اور ان کو اس میں کیا فائدے مل رہے تھے، سب سے پہلے یہ ایکسپلین کیا گیا ہے۔ دوسرے چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو سہولت قریش کو میسر تھی تو اس کا پس منظر قریش کیا سمجھتے تھے۔ تو قریش یہ سمجھتے تھے کہ یہ پاسبل جو ہوا ہے ہمیں اتنا رچ ٹریڈ کرنا، ہم یمن جاتے ہیں، بیچ میں مکہ میں رکتے ہیں، پھر ہم شام جاتے ہیں، یہ ہمیں بتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ کوئی ایک خدا نہیں ہو سکتا جو اتنی بڑی سہولت ہمیں دے، یہ ضرور ان بتوں نے ہماری مدد کی ہے۔ تو یہ ان کی بگ مسٹیک تھی، یہ ان کی بڑی غلطی تھی جو اس وقت قریش کر رہے تھے۔ یہ دوسرا چیپٹر ہے۔ ان دو چیپٹرز کے بعد ایک سہولت بتانے کے بعد کہ جو قریش کو میسر تھی، اور اس سہولت کو میسر ہونے میں جو قریش غلطی کرتے تھے کہ یہ سہولت ان کو کس نے دی ہے، اس کے بعد سورہ قریش جو ہے وہ
3rd چیپٹر میں آ جاتی ہے، جس میں بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ قریش کی بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ اس ہستی یعنی اللہ کو اس کا اللہ کو تھینک کیوں نہیں کہتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے جس نے اللہ انسانوں کو یہ سہولت دی، سفر کرنے کی قریش کو یہ سہولت دی۔ تو پھر سورہ قریش آ جاتی ہے، اس کے بعد سورہ کوثر آتی ہے، اور سورہ کوثر کے بعد جو اگلا چیپٹر ہے وہ ہے ٹیزنگ، کہ ٹیزنگ کیا ہوتا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ سورہ جو قریش ہے وہ سورہ کوثر وہ اس لیے نازل کی گئی تھی کیونکہ جو عرب کے لوگ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیزنگ کرتے تھے، اور آپ دیکھیے کس طرح بچے سے ریلیٹ کریں گے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ 7 8 9 10 11 12 سال کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے سے ٹیزنگ کا بہت سامنا ہوتا ہے، بہت ایک دوسرے سے طنز سننے کو ملتی ہے، ایک دوسرے کا تمسخر، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا کلچر کا ہمارے تو حصہ ہے، اور باہر کی دنیا میں بھی چھوٹے بچوں میں مذاق اڑانے کا ایک بہت کلچر ہے، یعنی بلنگ ہوتی ہے، ایک سارکزم ہوتا ہے، ایک ٹیزنگ ہوتی ہے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کر کے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ دیا اس ٹیزنگ کے خلاف کہ جو لوگ ان کو کرتے تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد چیپٹر 6 آ جاتا ہے۔ چیپٹر 6 میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کتاب میں گریڈ، کہ لالچ کیا ہوتا ہے، اور لالچ جو ہے وہ کس طرح انسان کو تباہ کرتا ہے، اور لالچ جو ہے وہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش نے کس طرح سے لالچ دینے کی کوشش کی، اور آپ بچے کس طرح اپنے نبی کی زندگی سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ لالچ کرنا ایک بہت ہی بڑی وبا ہے، ایک مرض ہے، اور آپ ان لوگوں سے بھی دور رہیں جو لالچ کرتے ہیں، اور اپنے اندر بھی یہ ڈیزیز جو ہے پیدا نہ ہونے دیں، کیونکہ آپ کے ہمارے نبی نے کبھی یہ ڈیزیز اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دی۔ اور اس کی بیس پہ جو گریڈ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کیا تھا کہ ہم آپ کو بادشاہت دے دیتے ہیں، ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، آپ کو روپیہ دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، اور اس کی جواب میں ہم بس یہ کریں گے کہ کچھ دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیا کریں، اور کچھ دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اس پس منظر میں جو پھر سورہ کافرون نازل ہوئی تھی، پھر وہ آتی ہے تاکہ بچے ریلیٹ کر سکیں کہ ہم مسلمان کہاں سٹینڈ کرتے ہیں جب کوئی ہمیں لالچ دیتا ہے، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا مذہب تمہارے لیے اور میرا اللہ میرے لیے۔ پھر یہ ایکسپلینیشن آ جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن کہ گریڈ کو، لالچ کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں، کس طرح انسان اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے کہ لالچ اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو۔ چیپٹر نمبر 9 میں آ جاتی ہے سورہ نشرح، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، جو کہ ڈپریشن کی ایک بہت ہی خاص صورت ہے۔ اگر کسی شخص کو ڈپریشن ہو رہا ہے، نا امیدی، ہوپ لیسنس ہو رہی ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، آپ دیکھتے ہیں بچے بچپن سے اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو بہت غریب ہیں، میرے ماما بابا تو مجھے کچھ بھی نہیں دلا کے دیتے۔ یہ ڈپریشن بڑھتا چلا جاتا ہے، انسان جو ہے ایڈلٹ ہو جاتا ہے، مرد ہوتا ہے تو وہ اپنی نوکری سے، اپنے بزنس سے خوش نہیں ہوتا، اور عورت ہے تو وہ شادی کے بعد اپنے سسرال سے، اپنے گھر والے سے، اپنے خاوند سے خوش نہیں ہوتی۔ یہ ڈپریشن ہے جو بچپن سے اس وقت ہماری سوسائٹی کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے، ایک مرض ہے جو بچپن سے لگ رہا ہے۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے سورہ نشرح جو ہے وہ اکثیر ہے، اس کا ایک بہت زبردست نسخہ ہے، یہ ہم نے یہاں دی ہے، اور پھر بتایا ہے کہ اس میں علم نشرح لک صدرک ودان، یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نشرح کی، یعنی چیسٹ جو ہے ایکسپینڈ کر دی تھی، تو یہ چیسٹ ایکسپینڈ ہونے کا کیا مطلب ہے، بچوں کے لیول پہ آ کے یہ بتایا گیا ہے،
اور پھر یہ بتایا ہے کہ یہ چیزیں کنٹرول کر کے کہ گریڈ نہیں کرنی، اور کس طرح اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے، اور ٹیزنگ جب کوئی اور کرے تو کس طرح اس سے متاثر نہیں ہونا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھنی ہے، ہمیشہ یہ امید رکھنی ہے کہ آنے والا وقت انشاءاللہ تعالیٰ میرے لیے اللہ اچھا کر دے گا۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں اپنے پرسنالٹی میں سوچی تھیں اور ان کی پرسنالٹی کا یہ حصہ بن گئی تھیں، تو کس طرح آج ہمارے نبی پاک جو ہیں دنیا کی موسٹ پاپولر پرسنالٹی ہیں، کس طرح جو ہے ہماری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پوری دنیا میں ان کا نام ہر وقت گونجتا رہتا ہے، پوری دنیا میں 24 گھنٹے ہر وقت کہیں نہ کہیں گلوب میں اذان ہوتی رہتی ہے، اور ہر وقت اس پورے گلوب میں اللہ کے ساتھ اشہد ان محمدن رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی نام جو ہے وہ اذان کی صورت میں اس پورے گلوب کی ایئر ویوز میں ہر وقت شامل ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چیزیں کنٹرول کر کے آپ بچے بھی ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ پاپولر یہ نہیں ہونا ہوتا کہ آپ گریڈ کریں، آپ جیلسی کریں، پاپولر یہ نہیں ہونا ہوتا کہ آپ ڈر جائیں، بلکہ اگر آپ سٹینڈ لیں گے، آپ اپنے گریڈ کو کنٹرول کریں گے تو آپ بھی کسی حد تک پاپولر بنیں گے، کیونکہ آپ کے نبی پاک نے سب سے زیادہ اپنے گریڈ پہ کنٹرول کیا تھا، سب سے زیادہ اپنے فیئر پہ کنٹرول کیا تھا، اور وہ دیکھیں آج دنیا کی سب سے مشہور شخصیت جو ہیں وہ ہمارے نبی پاک ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد دا سرکل آف لائف چیپٹر کا نام ہے، اور اس کا تعلق بھی سورہ نشرہ سے ہے کہ کس طرح ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ تو یہ مشکل، آسانی، آسانی پھر مشکل، پھر مشکل، پھر آسانی، یہ سرکل آف لائف ہے، یہ مسلسل ہماری لائف میں چلتا رہتا ہے، یہ ہم موت تک اسی سرکل میں ہیں۔ زندگی نام مسلسل خوشی کا نہیں ہے، زندگی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ غم میں رہیں، زندگی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ خوشی میں رہیں، بلکہ غم اور خوشی کا ملاپ جو ہے، یہ سائیکل کے دو پہیے ہیں، ان دونوں پہیوں کی وجہ سے زندگی آگے چلتی ہے، کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے۔ یہ اگلا چیپٹر ہے جس میں ہم نے بچوں کو ایکسپلین کیا ہے کہ کیسے غم کی حالت میں خوشی کا انتظار کرنا ہے، اور جب خوشی ہو تو یہ یاد رکھنا ہے کہ کسی وقت پہ ہمیں غم بھی مل سکتا ہے۔ اگلا چیپٹر نمبر 13 ہے تھینکنگ اللہ، کہ جب ہم خوش ہوں، جب ہمارے حالات اچھے ہوں تو ہم نے کس طرح تھینک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جب ہمیں مشکل آئی ہو تو ہم نے کس طرح صبر کرنا ہے کہ ہم صبر کریں اور ہم اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید لگا کے رکھیں۔ چیپٹر نمبر 14 جو ہے وہ ایک صحابی کی لائف ہے۔ مصعب بن عمیر بہت جلیل القدر صحابی تھے، یہ وہ صحابی تھے جن کو اللہ کے نبی نے مکہ کے دور میں معلم بنا کے مدینہ بھیجا تھا، اور پھر یہ ان کی لائف کی ہسٹری ہے کہ کس طرح انہوں نے جا کے مدینہ میں کام کیا تھا اور لوگوں کو اسلام کے قریب لے کے آئے تھے۔ یہ میل صحابی کی سٹوری ہے، اور صحابیہ میں ہم نے ام سلمہ کی سٹوری یہاں ڈالی ہے کہ کس طرح انہوں نے دلیری سے اسلام جو ہے اس کو پکڑ کے رکھا تھا اور دلیری سے حالات کا مقابلہ کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد چیپٹر آتا ہے 16 برادرز اینڈ سسٹرز، کہ کس طرح مشکل وقت میں مسلمان وہ جو خوشحال ہوتے ہیں مشکل میں گھرے مسلمانوں کی ہیلپ کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ کس طرح پھر اگر بعد میں جو لوگ مشکل میں ہیں اگلے 5 6 10 20 سال میں اگر ان کے حالات بہتر ہو جائیں تو کس طرح وہ دوسرے مسلمان جو مشکل میں ہیں ان کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ یہ جو مشکل اور خوشحالی کا سائیکل ہے تو اس میں کس طرح برادرہڈ، اسلام کا بھائی چارہ، اس کو کس طرح اس میں ورک کرتا ہے کہ جو مشکل میں گھرے ہیں تو جو خوشحال ہیں وہ مشکل میں گھرے لوگوں کی مدد کریں گے، اور جب وہ مشکل والے خوشحالی میں آئیں گے تو پھر وہ مشکل میں گھرے لوگوں کی مدد کریں گے۔ یہ برادرز اینڈ سسٹرز کا جو سائیکل ہے یہ پھر آگے آتا ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 17 ہے سورہ اخلاص، جو کہ مسلم عقیدے کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد اس چیپٹر کی تفصیل دی گئی ہے۔ آخر میں چیپٹر نمبر 18 ہے کیپنگ پرومسز، وعدہ اپنا نبھانا، کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح وعدہ نبھایا کرتے تھے اور کتنے وہ ہمبل تھے۔ چیپٹر نمبر 19 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہمبلنس تھی، جو انکساری تھی، وہ کس درجے پہ تھی، اور ہمیں اسی انکساری کو اپنے اندر پیدا کرنا کیوں ضروری ہے۔ بچوں کے لیول پہ ہم نے انہیں یہ بتایا ہے کہ جو ہمبل ہوتے ہیں وہ کول ہوتے ہیں، وہ اچھے ہوتے ہیں، اور جو اپنی حد سے بڑھ کے اپنی حیثیت کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ ایک سمجھدار انسان کی نشانی نہیں ہے۔ وہ آدمی کول نہیں کہلائے گا جو اپنی حد سے نکل کے اپنی ذات میں چیزوں کا مظاہرہ کرے۔ یہ ہے چیپٹر نمبر 19، اور چیپٹر نمبر 20 ہے انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، وہ ہے خانہ کعبہ کا طواف، یعنی حج، وہاں جانا اور سعی کرنا، طواف کرنا۔ اس کے بارے میں ہم نے بچوں کو بتایا ہے کہ حج جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا آخری حج کرنے والے تھے تو اس وقت جو سورہ نازل ہوئی تھی، اور وہ ہے سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے لیے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی نعمتیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے مشن کو مکمل کر دیا۔ اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ریٹرننگ ٹو اللہ، چیپٹر نمبر 22، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مشن کو مکمل کر کے اللہ کے پاس واپس چلے گئے تھے۔ وہ کیا حالات تھے، وہ کیا واقعات تھے، یہ ہے اس کتاب کا آخری چیپٹر۔ اب آپ دیکھیے سورہ، 6 سورہ کو لے کے اور ایک پورا سیرت کا تسلسل بنا کے، پوری سیرت کا تسلسل، کہ جب سورہ قریش نازل ہوئی، یہ وہ دور تھا جب ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، تب سے یہ تجارت چل رہی تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو یہ تجارت عروج پہ تھی، لیکن اس ساری تجارت کا کریڈٹ قریش جو تھے وہ دیتے تھے اپنے بتوں کو، اور اللہ کے نبی نے آ کے کہا تھا کہ نہیں، اس کا کریڈٹ آپ دیں اللہ کو، یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہاں سے لے کے جب آخری حج کر کے اللہ کے نبی واپس اللہ کے پاس واپس چلے گئے تھے، یہ پوری سیرت 6 صورتوں میں سمائی ہوئی، ہیروں کی طرح جڑی ہوئی، ایک تسبیح کے دانوں کی طرح پروئی ہوئی، اس آپ کو اس سے کتاب میں ملے گی۔ قرآن بھی اور سیرت بھی دونوں ساتھ ساتھ اس کتاب میں چلتے ہیں۔ چلیے جی، اب ہم آ جاتے ہیں یہ جو کلاس 3 کی اسلام کا سفر یا جرنی آف اسلام کتاب ہے، اس کے ٹیچنگ میتھڈ کے اوپر کہ اس کو پڑھانا کیسے ہے۔ اب آپ سب سے پہلے بات تو یہ یاد رکھیں کہ اس کتاب کو پڑھانے کے لیے ہر چیپٹر کو آپ کو 3 پیریڈز یا 3 سیشنز یا 3 دن درکار ہیں۔ یہ آپ جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ کتاب کا ہر چیپٹر 3 دن میں آپ نے اس کو کمپلیٹ کرانا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہے اس چیپٹر کا، یہ جو چیپٹر ہے، یہ جو کانٹینٹ ہے نا، اس کی جو آپ نے سٹوری ٹیلنگ کرنی ہے، تو آپ اس سٹیج کے اوپر بچوں سے بک نہیں کھلوائیں گے۔ بچوں نے بک نہیں کھولی ہوگی، آپ بچوں کے سامنے اچھا آئیڈیا تو یہ ہے کہ آپ ایسے بیٹھیں اونچی کرسی پہ کہ سارے بچے آپ کے سامنے ہوں اور وہ آپ کو دیکھ سکیں۔ 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ یہ کہ آپ بچوں کو زمین پہ کسی گراسی جگہ پہ یا کارپیٹ پہ آپ بٹھا دیں، سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے۔ اور جب آپ بچوں کو نیچے بٹھائیں گے تو آپ کسی کرسی پہ، پریفریبلی ذرا چھوٹی کرسی کے اوپر بیٹھ کے پھر ان کو یہ جو چیپٹر کا کانٹینٹ ہے اس کی سٹوری ٹیلنگ کریں گے اس کی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس نیچے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کلاس روم ہی ہے، تو آپ کوشش کریں گے کہ سارے بچے آپ کو فیس کریں اور آپ کسی اونچی کرسی پہ بیٹھیں۔ بیٹھنا بہتر رہتا ہے کھڑے ہونے سے۔ آپ کسی اونچی کرسی پہ بیٹھیں، اگر یہ ممکن نہیں ہے تو بس پھر کھڑے ہو کے آپ اس لیسن کو ایک خوبصورت انداز میں، ایک سٹوری ٹیلنگ کے انداز میں آپ بچوں کو
یہ لیسن سنائیں۔ جہاں جہاں آپ کو لگے کہ بچوں کو یہ لیسن سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ وہ سینٹنس سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہاں پہ آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں۔ اور اس کے لیے آپ کو سینڈوچنگ میتھڈ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ سینڈوچنگ میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ انگلش میں بولیں، اردو میں بولیں اور پھر انگلش میں بولیں، اور یہ تب ہے اگر یہ کتاب آپ نے انگلش میں لگائی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے کلاس 3 کی یہ کتاب جو ہے اسلام کا سفر اردو میں لگائی ہے، آپ کے پاس اردو ورژن ہے، تو پھر آپ کو ظاہر ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انگلش میں ہے تو آپ کریں گے ایسے: لانگ ٹائم بیک in the desert of Arabia was the small town of Makkah. بہت بہت سال پہلے عرب کے صحرا میں ایک چھوٹا سا شہر تھا جس کا نام تھا مکہ۔ Long time back in the desert of Arabia was the small town of Makkah. تو یہ سینڈوچنگ میتھڈ ہے۔ اور اگر اردو میں ہے تو بس آپ اردو میں یہ کہانی ایک بہت ہی دلچسپ انداز میں، جس میں آپ کے فیشل ایکسپریشن بھی یوز ہوں، تاثر بھی آئے، آواز بھی تبدیل ہو، آپ یہ ساری کہانی بچوں کو سنا دیں گے۔ جب آپ یہ کہانی بچوں کو سنا دیں گے تو پھر آپ بچوں کے ساتھ اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ اچھا جی، یہ کہانی کس کے بارے میں تھی؟ اس کے مین کریکٹرز کون کون ہیں؟ کہاں وہ سفر کرتے تھے؟ کس جگہ یہ کہانی چلی ہے؟ کس علاقے کی کہانی ہے؟ اس میں کیا سمجھ میں آیا؟ اس کا بیسک آئیڈیا کیا تھا؟ آپ کو اس میں اچھی بات کیا لگی؟ بری بات کیا لگی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو ایسے کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یہ آپ سوال کریں گے، اور اس میں آپ کا پورا ایک پیریڈ جو ہے اس کے اندر جائے گا۔ پہلے ہاف آف دا ٹائم آپ کا جائے گا آپ جو سٹوری ٹیلنگ کر رہے ہیں اس میں، اور باقی کا ہاف آف دا ٹائم جائے گا جو آپ اس کی بیس پہ بچوں کے ساتھ کوسچنز اینڈ آنسرز کر رہے ہیں، باقی آدھا ٹائم اس کے اوپر جائے گا۔ اور یوں ڈے 1 جو ہے اس کا کمپلیٹ ہوگا، ڈے 1 اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ڈے 2 پہ آپ اسی ٹیکسٹ کو بچوں سے پڑھوائیں گے، یعنی فرسٹ ڈے پہ، فرسٹ پیریڈ میں بچے یہ کتاب نہیں کھولیں گے، صرف آپ سنائیں گے، لسننگ، اور بچے اس کا جواب دیں گے۔ ڈے 2 پہ آپ یہ بچوں کو کھولنے کو کہیں گے اور بچے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ اچھا، یہ ریڈنگ کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ پہلا طریقہ تو جو ہمارے ہاں ٹپیکل یوز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کلاس میں ہر بچے سے تھوڑی تھوڑی سی ریڈنگ کرواتے ہیں، ایک سینٹنس، دو سینٹنس سب سے ریڈنگ کرواتے ہیں، یہ کلاس ریڈنگ ہے، آپ یہ کروا سکتے ہیں۔ لیکن اس میں جو اہم بات ہے، جو چینج کرنی ہے آپ نے، جو ابھی ہمارا طریقہ کار ہے ریڈنگ کا اس سے، وہ یہ کہ آپ نے بچوں کو کھڑے ہو کے ریڈنگ نہیں کروانی، بچے بیٹھ کے ریڈنگ کریں گے۔ ریڈنگ بیٹھ کے کرنے والی چیز ہے۔ کھڑے ہو کے ریڈنگ کروانا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو سزا دے رہے ہوں۔ بچہ یوں گردن جھکائے گا تو اس کی سٹرین پڑے گا، اور جتنا آپ کمفرٹیبل ہو کے آرام سے بیٹھ کے ریڈنگ کریں گے اتنا آپ کی ریڈنگ اچھی ہوگی، آپ کو خوف بھی نہیں آئے گا اور آپ سکون میں رہیں گے۔ ریڈنگ بڑے سکون میں کرنے والی چیز ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ گروپ بنا دیں، بچوں کے گروپس ہوں، اور وہ تھوڑا تھوڑا آپس میں ریڈ کریں، ایک ایک پیرا، 4-4 5-5 بچوں کے گروپس ہوں، وہ آپس میں بیٹھے ہوں اور سب بچے جو ہیں وہ تھوڑی تھوڑی ریڈنگ کریں۔ تو دوسرا دن جو ہے نا آپ کا ریڈنگ کا ہے۔ تیسرا دن جو ہے نا وہ آپ کا اس پہ آئے گا، اس کے اینڈ پہ جو ایکٹیویٹی پیج ہے اس کو آپ کریں گے۔ اس کا میتھڈ بہت سٹینڈرڈ میتھڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ فل دا باکسز ود دا رائٹ انفارمیشن، ڈائریکشن، یمن، سیریا، ویدر۔ تو یہ ایک باکس ہے، یہ آپ بورڈ پہ بنا دیں گے۔ اس پہ سے دیکھ کے یاد رہے بچوں نے کتاب نہیں کھولی ہوئی، بچوں نے اس وقت کتاب نہیں کھولی ہوئی، آپ نے یہ گریڈ بورڈ کے اوپر بنا دیا، اور آپ نے بورڈ کے اوپر بنا کے کہا اچھا جی تو یمن کہاں تھا؟
نارتھ میں تھا یا ساؤتھ میں تھا؟ تو بچوں نے کہا جی وہ نارتھ میں تھا، ساؤتھ میں تھا، ویری گڈ۔ اور ویدر کیسی تھی وہاں کی؟ گرم تھی، وہاں کی ویدر گرم تھی، ہاٹ تھی۔ اچھا جی سیریا کس ڈائریکشن میں تھا؟ نارتھ میں تھا یا ساؤتھ میں تھا مکہ سے؟ جی وہ نارتھ میں تھا، ویری گڈ۔ اور اس کی ویدر کیسی تھی؟ وہ کولڈ تھی۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ چلیں اب میں یہ کتاب بند کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، ایز اے ٹیچر آپ نے کہنا ہے، اور اب آپ اپنی بکس کو کھول کے یہی ایکسرسائز اب آپ اپنی بک میں کریں۔ تو بچے پھر اپنی بک اب کھولیں گے، اب وہ بک کھولیں گے اور اس ایکٹیویٹی کو اپنی بک میں کریں گے۔ جب وہ یہ ایکٹیویٹی پہلی والی کر لیں گے تو آپ ان کو کہیں گے اچھا جی اب آپ پھر اپنی بکس کو بند کر دیں۔ بچے اپنی بک کو بند کر دیں گے اور پھر آپ ان سے دوسرا والا ڈسکس کریں گے۔ ڈرا دا روٹ آف دا ٹریڈ آف دا قریش ان یور کاپیز، ہاؤ ٹریڈ گڈز آر کیریڈ فرام ون پلیس ٹو اندر ناؤ ڈیز۔ اچھا جی سب سے پہلے تو ہم ڈرا کرتے ہیں میپ۔ اچھا جی یہ مکہ ہو گیا، تو آپ اس کو بورڈ پہ بچوں کے سامنے ڈرا کریں گے اور کہیں گے سیریا کدھر بناؤں، یمن کدھر بناؤں، کیسے لوگ آتے تھے، کیسے جاتے تھے۔ یہ آپ نے بچوں کے ساتھ بورڈ پہ کرنا ہے۔ جب آپ بورڈ پہ بچوں کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے تو آپ اس کو مٹا دیں گے اور بچوں کو کہیں گے چلیں اب آپ اسی ڈائیگرام کو اپنی کاپی میں بنائیں۔ بورڈ کے اوپر نہیں چھوڑیں گے۔ ڈسکس کرنے کے بعد یو مسٹ اریز دا میپ that you have drawn on the whiteboard or on the blackboard, and now you need to ask children to use their thinking, their imagination to draw the same map on their copies. جب یہ پارٹ ہو جائے گا تو اگلا سوال آج کل کیسے ٹریڈ ہوتی ہے، کن کن چیزوں سے ہوتی ہے ٹریڈ، تو آپ بورڈ پہ ٹریڈ لکھیں گے اور اس کے گرد سرکل بنا دیں گے ورڈ ٹریڈ کے نام۔ ٹریڈ بالکل بورڈ کے سینٹر میں لکھ کے اس کے اراؤنڈ آپ سرکل بنائیں گے اور پھر ایسے لائن کھینچیں۔ آج کل کیسے ٹریڈ ہوتی ہے؟ پوسٹ آفس سے، جی ایئر پلین سے، ٹرک سے، آپ ایسے سارا وہ بنا دیں گے اور پھر اس کو یا تو رہنے دیں گے اور یا پھر تھوڑا سا لکھ کے تھوڑا سا وربلی کر کے آپ چھوڑ دیں گے، یعنی پوسٹ آفس لکھ دیں گے، ٹرک لکھ دیں گے، ایئر پلین اور شپ نہیں لکھیں گے، اور آپ بچوں کو کہیں گے چلیں جی اب آپ اس سارے کو جو آپ نے ابھی ڈسکس کیا ہے آپ اپنی کاپی میں بنائیں۔ تو ایگزیکٹلی وہی سرکل، اس سے لائنیں نکال کے جو ڈائیگرام آپ نے انکمپلیٹ بنائی تھی، یعنی 7 چیزیں تھیں تو آپ نے 3 بورڈ پہ لکھی تھیں، 4 نہیں لکھی تھیں، وہ بچے اب اپنی کاپیز میں اس کو لکھیں گے اور اس سے ان کا مائنڈ بلڈ ہوگا کہ ٹریڈ کیا چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ بچوں کو کہیں گے اپنی کاپیز کلوز کر دیں، بکس کلوز کر دیں، پھر آپ یہ والا ڈسکس کریں گے بورڈ کے اوپر یا وربلی، اور پھر آپ کہیں گے چلیں اب آپ اسی کو اپنی بک کے اندر اس کو کریں، اور یوں آپ کا یہ ایکٹیویٹی پیج جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ ہے آپ کی 3 دن کی ایکٹیویٹی۔ 3 دن آپ کو لگیں گے ہر اس ایکٹیویٹی کو کرنے میں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آخری پارٹ کی طرف کہ اس میں جو صورتیں 6 صورتیں آئی ہیں، جب آپ ان صورتوں کے اوپر آئیں گے تو آپ کو وہ صورتیں بچوں کو سنانی ہوں گی۔ جہاں سے آپ نے کسی بھی ایک چیپٹر کی ریڈنگ کی ہے، تو جب ہم آئیں گے سورہ قریش کے اوپر تو آپ کو اس صورت کی ریڈنگ بچوں کو کرنی ہے۔ پہلے انگلش میں اس کی ایکسپلینیشن ہے، پھر صورت ہے، پھر صورت کا ترجمہ ہے، یہ آپ کو بچوں کو سنانا ہوگا۔ تو آپ کی سہولت کے لیے ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آپ کے سامنے یہ جو صورتیں ہیں جو آپ نے بچوں کو سنانی ہیں وہ ہم آپ کو اس کی ریکارڈنگ سنا دیتے ہیں تاکہ آپ بچوں کو یہ صورتیں جو ہیں یہ سنا سکیں اور آپ کو کہیں الگ سے یہ صورتیں سننے کی مشکل نہ ہو، یہ ضرورت نہ پڑے۔ تو یہ ہیں ان 6 صورتوں کی ریکارڈنگز جو اس کتاب میں آئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن
إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد